بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ناظرین آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے، توجہ سے سنیے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ تفصیل کے ساتھ سیکھیں گے کہ اس میں نیت کس طرح کرنی ہے، اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اور خاص کر جب ہم نے کلمہ پڑھنا ہے تو یہ کب پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں تشہد ہم نے کہاں تک پڑھنی ہے، اور تیسری رکعت ہم نے کیسے شروع کرنی ہے۔ ہماری ایک تعداد ایسی ہے جو صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھتی تو ہے لیکن انہیں صحیح طریقے سے یہ نماز پڑھنی نہیں آتی۔ تو تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھتے ہیں اس کا پس منظر کیا ہے۔ تو یہ جو نماز ہم ادا کرتے ہیں یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے کے طور پہ عطا فرمائی، اور فرمایا کہ اسے روزانہ پڑھو۔ روزانہ نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا مہینے میں ایک مرتبہ، مہینے میں نہیں تو سال میں ایک مرتبہ، اگر سال میں ایک مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا کہ زندگی میں ایک مرتبہ ضرور پڑھو، کہ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے سیکھ لیتے ہیں۔ جب ہم نے امام کے پیچھے یہ نماز ادا کرنی ہے تو اس کا طریقہ الگ ہے، جب ہم نے اکیلے پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ مختلف ہے۔ تو سب سے پہلے ہم وہ طریقہ سیکھتے ہیں جب ہم نے صلاۃ و تسبیح کی نماز اکیلے پڑھنی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ توجہ سے سنیے گا اور ویڈیو انت تک ضرور دیکھیے گا، کئی ایسی باتیں ہوں گی جو آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے۔ تو جب ہم نے یہ اکیلے نماز پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، آئیے سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں۔ دل میں نیت موجود ہے نا کہ میں صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر لی، نماز پھر بھی شروع ہو جائے گی، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ صلاۃ و تسبیح کی جو نماز ہے یہ نفل ہے، نہ یہ فرض ہیں، نہ یہ واجب ہیں، نہ ہی یہ سنتیں ہیں، بلکہ یہ نفل ہیں۔ اب نیت کریں گے 4 رکعت نفل نماز صلاۃ و تسبیح کے منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر نیت کر کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک 15 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ 10 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جب جائیں گے تو رکوع کی پہلے تسبیح پڑھیں گے 3 بار، 5 بار یا 7 بار۔ تسبیح پڑھنے کے بعد یعنی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ۔ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے۔ اب 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے جسے ہم جلسہ کہتے ہیں، اس وقفے کے درمیان بھی 10 مرتبہ پھر کلمہ پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے، سجدہ کر کے تسبیح پڑھیں گے، تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے۔ اس طرح ایک رکعت میں ٹوٹل یہ 75 مرتبہ کلمہ پڑھا جائے گا، 75 مرتبہ۔ اب دوسری رکعت کی تکبیر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے 15 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے۔ 15 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے وہاں بیٹھ کے پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد تشہد پہ بیٹھیں گے۔ اب تشہد بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسے نہیں کرنا۔ جب ہم نے یہ نفل پڑھنے ہیں تو دوسری رکعت میں جب تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل تشہد پڑھیں گے، آگے درود پاک پڑھیں گے، آگے دعا پڑھیں گے، یوم یقوم الحساب تک پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیریں گے بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے،
پھر اس کے بعد 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہیں گے، ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں 10 مرتبہ پھر کلمہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے۔ اب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، پہلے 15 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، پھر اس کے بعد 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، 10 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، پھر سمی اللہ لمن حمدہ کہہ کے ربنا لک الحمد کہنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے۔ اب سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں 10 مرتبہ پھر کلمہ پڑھیں گے، دوسرا سجدہ کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر کلمہ پڑھیں گے۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد پڑھیں گے، آگے درود پاک پڑھیں گے، ساتھ دعا پڑھیں گے۔ اب دعا پڑھنے کے بعد یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ جب ہم نے اکیلے پڑھنی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ یہ میں نے بالکل آسان انداز میں بیان کیا ہے یہ طریقہ پڑھنے کا، تاکہ ہر دیکھنے والے کو یہ پتہ چل جائے کہ میں نے صلاۃ و تسبیح کی نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے۔ اور یہ کلمہ جو ہم نے پڑھنا ہے یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور ٹوٹل چاروں رکعتوں میں یہ ہم نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ جو طریقہ ہم نے سنا ہے یہ طریقہ وہ تھا جب ہم نے صلاۃ و تسبیح کی نماز اکیلے پڑھنی ہے، تو یہ میں نے بڑے ہی آسان انداز میں بیان کیا ہے تاکہ ہر دیکھنے والے کو دیکھتے ہی یہ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ ایک ایک چیز کو کھول کے بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ دیکھنے والے کو آسانی کے ساتھ صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے۔ اب یہی نماز جب ہم نے امام کے پیچھے پڑھنی ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، آئیے وہ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ امام جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، مقتدی بھی امام کی اقتداء میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، امام بھی ثنا پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اب کیا ہے، ثنا پڑھنے کے بعد مقتدی بھی 15 مرتبہ کلمہ پڑھے گا اور امام بھی پڑھے گا۔ امام جب کلمہ پڑھ لے گا اس کے بعد وہ قرات کرے گا، مقتدی نے قرات نہیں کرنی، وہ خاموشی کے ساتھ امام کی قرات سنے گا۔ اس کے بعد جب وہ قرات مکمل کر لے گا تو وہ رکوع میں نہیں جائے گا بلکہ 10 مرتبہ کلمہ پڑھے گا، وہ بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اب رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، امام تسبیح پڑھے گا، رکوع والی مقتدی بھی پڑھے گا۔ اب تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ امام نے بھی کلمہ پڑھنا ہے، مقتدی نے بھی پڑھنا ہے۔ امام کہے گا سمی اللہ لمن حمدہ، تو مقتدی نے سمی اللہ لمن حمدہ نہیں کہنا، مقتدی کہے گا ربنا لک الحمد۔ اب 10 مرتبہ پھر کلمہ پڑھا جائے گا۔ اب سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد امام بھی کلمہ پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ 2 سجدے کے درمیان جو وقفہ ہے اس میں امام بھی کلمہ پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ پھر سجدے میں جائیں گے، امام بھی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کلمہ پڑھے گا، مقتدی بھی سجدے کی تسبیح پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ کلمہ پڑھے گا۔ اب کلمہ پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو تیسری رکعت جو ہے یہ ہم نے کلمے سے شروع کرنی ہے، قرات نہیں ہوگی بلکہ پہلے 15 مرتبہ کلمہ پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد امام قرات کرے گا، مقتدی خاموشی کے ساتھ سنے گا۔ اب پھر ویسے ہی آگے 10 مرتبہ کلمہ پڑھا جائے گا۔ دوسری رکعت میں تشہد پہ بیٹھیں گے، رکوع و سجود کر کے تشہد پڑھنے کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، تو بالکل سیم وہی طریقہ ہے، بس امام کے پیچھے جب ہم نے یہ نماز ادا کرنی ہے تو امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، کیونکہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے، تو امام کے پیچھے کھڑے ہو کر خاموشی کے ساتھ قرات کو سننا ہے، بس کلمہ ہم نے پڑھنا ہے یا رکوع اور سجود کے تسبیحات پڑھنی ہے، بقیہ اس کے علاوہ اور ہم نے کچھ بھی نہیں پڑھنا۔ یہ تھا صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا طریقہ جب ہم نے امام کے پیچھے پڑھنی ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ جو ہم نے سیکھا ہے خود بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔